إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور بزرگوں، کئی دنوں پہلے سبق کے طور پر اعوذ باللہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتائی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا، جو انسان صرف اللہ ہی سے مانگتا ہے اور بہت زیادہ مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ انسانوں کی ایک قسم یہ ہے۔ انسانوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، بے انتہا ناراض ہوتا ہے۔ اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ مانگتا تو ہے لیکن کسی کے ذریعے سے مانگتا ہے۔ یہ بھی جرم ہے اللہ کے نزدیک، اور چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق سب سے بڑا جرم ہے، نہ مانگنا بھی جرم ہے، اور براہ راست اللہ سے نہ مانگے، کسی اور کے تھرو مانگے، یہ شریعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق سب سے بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ فیس بک، واٹس ایپ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، چند دن پہلے ایک نظر سے گزری ہوئی، پڑھے لکھے لوگ قبر میں، مزار میں جا کر ہاتھ اٹھا کر کے جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے، اس طرح قبر والے سے مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے شرک موجود تھا،
ان کے یہاں بھی یہ جرم نہیں تھا، لیکن ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اس غلطی کو کر رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت۔ دوسرا، ہماری زبانوں میں زد ہے، اللہ چاہے گا تو نبی چاہیں گے، یعنی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے برابری میں نبی کو کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ بھی چاہے گا، نبی بھی چاہے گا، اللہ قبول کرے گا، نبی بھی قبول کرے گا۔ یہ بڑے جرم ہیں دین کے، اس سے واقفیت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم انسان کا جوہر ہے، سب سے بڑا جوہر۔ جتنی قیمتی مخلوق انسان ہے، اس انسان سے کہیں بڑی چیز اور سب سے بڑی چیز، اس کا جوہر انسان کا وہ علم ہے۔ اللہ رب العزت نے علم کے حاصل کرنے کے لیے دو ذریعے ہم کو دیے ہیں، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو پلوں میں باندھ کے لے جائیں۔ یہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ انسانیت کا علم سب سے بڑا جوہر ہے، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں۔ تو دو ذریعے ہیں علم کے، ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دماغ دیا ہے، یہ دماغ سے وہ علوم حاصل ہوتے ہیں جو انسان نفع کی چیز کو سمجھتا ہے اور نقصان پہنچانے والی چیز کو سمجھتا ہے، اس دماغ سے۔ یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے، کافر کو، مشرک کو، مسلمان کو، ہر ایک کو، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ انسان ہے، اس کا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے، اور اس عقل کی قیمت اس سے پوچھو جو بے عقل ہے، جس کی عقل اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے انسان کی شکل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی عقل کو چھین لیا ہے۔ تو دماغ سے جو علم انسان حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے کیا چیز فائدے مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ، یہ علم کی بنیاد ہے۔ اس علم کو ہم عصری علم، ماڈرن ایجوکیشن، انسانی علم کہتے ہیں۔ یہ دماغ سے حاصل ہوتا ہے، یہ بھی نعمت ہے اللہ، اور بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کچھ بیروق یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا علم حاصل مت کرو، کالج مت جاؤ، اسکول مت جاؤ، محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ علم کا دوسرا ذریعہ انسان کی ہدایت کے لیے وحی ہے اللہ کی۔ آخری پیغمبر سے پہلے اللہ رب العزت نے ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا، وہی ان پر نازل کی انسانوں کی ہدایت کے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان پر وحی کا نزول ہوا، اور وحی کی شکل میں قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہم کو دی گئی۔ تو یہ دو باتیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، علم کے دو ذریعے۔ تو تھوڑا سا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں علم کا ذکر ہو رہا ہے، تو یاد دہانی کے طور پر ابھی بچوں نے ایگزام دیا، ان کے رزلٹ آ رہے ہیں، 5ویں 8ویں 10ویں اور اوپر کی کلاسوں کے۔ یہ ایگزام ہمارے بچوں کے لیے یہ بڑے قیمتی ہیں، ان پر ہمیں کیا توجہ دینا ہے؟ جو بچے محنت کر کے پاس ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ماں باپ کریں، ان کے دوست احباب کریں، قریبی لوگ کریں، پڑوسی کے لوگ کریں، چاہے وہ اسکول کا مسئلہ ہو یا کسی مدرسے کی تعلیم پانے والے بچوں کا ہو۔ اور جو بچے
فیل ہو گئے ان کو ڈرائے نہ، دمکائے نہ، ان کو خوف زدہ نہ کرے، ان کے حوصلے دلائیں۔ ابھی فیل ہو گئے، پاس ہو جاؤ گے، اور جو فیل ہو کے دوبارہ محنت کرے گا وہ پاس ہوگا۔ تو بچوں کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے فوری طور پر ہمیں اس کو بے توجہی سے چھوڑنا نہیں، ایک شعور کے ساتھ ہر بچے کے ساتھ شفقت سے، محبت سے، ہر بچہ اور بچی سے، نیچے کے بچے سے لے کر اوپر کے تعلیم حاصل کرنے والے بچے کی کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ 3rd ڈویژن پاس ہو، 2nd ہو، 1st ڈویژن ہو، یا پھر ٹاپ موسٹ میں آتا ہو، ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرنا حسب استطاعت۔ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے ماں باپ، گھر کے بھائی بہن، گھر کے دوست احباب، پاس پڑوس والے، اس کی جو بھی شکل ہوتی ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن میں فی الحال توجہ تو ہے لوگوں کی، لیکن جیسی توجہ چاہیے وہ توجہ اس طرف نہیں ہے۔ خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کی طرف ہمارا مسلمان طبقہ پورے ہندوستان میں 3رے گریڈ میں، 4تھے گریڈ میں پہنچ چکا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا، یہ علم جو اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں ہے، یہ علم انسان کو دنیا کا نفع کیا ہے، دنیا کا نقصان کیا ہے وہ بتاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھ کر کے، یہ نعمت ہے یقیناً۔ انسان کے جسم میں سب سے اونچی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ دماغ ہے، اس سے اونچا کچھ نہیں، اور یہی علم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرت کا فیصلہ ہے کہ یہ انعام ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ رہا سوال وہ لوگ جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، خواہ مکتب کی شکل ہو یا کسی دین مدرسے کی شکل میں، ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے اس معاملے میں، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا پڑھیں، ان کا امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ان کو ٹیسٹ میں بٹھایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، فیل ہو رہے ہیں کہ پاس ہو رہے ہیں، کتنے پارے پڑھے ہیں، کتنی دعائیں یاد کیا ہے انہوں نے، کتنے فرائض سے محروم ہیں۔ کبھی توفیق ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھنے کی؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ علم کے تقاضے ہیں، یہ علم کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں علم جب حاصل ہوں گے، دین کا، دنیا کا، انسان کامل بنے گا۔ اگر صرف دنیا کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم سے محروم ہو، مکمل انسان نہیں ہے۔ اور جو صرف مسجد و مدرسے کی چٹائیاں توڑتا ہو، اس کو دنیا سے کوئی واسطہ و وسیلہ نہ ہو، ان کی معاش، ان کا کاروبار، ان کے حالات سے اس کو واقفیت نہ ہو، وہ بھی ادھورا ہے۔ دونوں علم درکار ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور وہی الہی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کی قدر کرنا ہے۔ علم کی بات ہے، دین کے علم کے حصول کی 2 چابیاں ہیں، 2 چابیاں یاد رکھیں۔ ایک اعوذ باللہ ہے اور دوسرے بسم اللہ ہے۔ تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کے بولتا ہوں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی بات ہے۔ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ پہلی چابی کیا ہے، دوسری چابی کیا ہے۔ پہلی چابی کے ذریعے سے شیطان سے بچانا ہے، وہ ہنر، وہ طریقہ، وہ اصول، وہ عقیدہ بتایا گیا ہے۔ دوسری چابی میں رحمان اور رحمان کے کردار کو جاننا ہے۔ یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ یہ 2 چابیاں ہیں، یہ 2 چابیاں استعمال کریں گے، اللہ کی کتاب ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے گی۔ ان 2 چابیوں سے کھولے بغیر اللہ کی کتاب سے ہدایت چاہو گے، ہدایت نہیں ملے گی۔
پہلی چابی یہ دین کا علم ہے. علم دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک نیکی کو جاننا اور ایک برائی کو جاننا. اس علم کا بھی مقصد وہی ہے، نفع کی چیز آدمی معلوم کرے اس دماغ سے، نقصان کی چیز کیا ہے معلوم کرے. دین کے بھی دو پہلو ہیں، ایک نیکی کو جاننا ہے اور دوسرے شر کو جاننا ہے. اعوذ باللہ میں شر کی طرف آگاہی کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے، اور بسم اللہ کے اندر اللہ کی رحمت جو اس کی صفات کی سب سے بڑی صفت ہے، اللہ کی توحید بھی اس میں شامل ہے. اللہ کی توحید بھی اس سے اوپر، اللہ کی توحید سے بھی اوپر اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی توحید مجرد توحید نہیں ہے، وہ رحمت پر مبنی توحید ہے. اللہ کے صفات میں سب سے اعلیٰ صفت اللہ کی رحمت ہے. تو سب سے بڑا شر اور سب سے بڑا خیر، یہ دو چابیاں ہیں. ان چابیوں سے خیر کو جانیں گے اور دوسری چابی سے شر کو جانیں گے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ شیطان کیا ہے. اب اعوذ باللہ میں اس کا دوسرا حصہ ہے اللہ کی توحید کا. ہم نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا. اللہ کی توحید اس میں بھری ہوئی، اللہ کی توحید اس میں بنا ہے. ذرا سا سنیے کتنی دلچسپ اور کتنی عظیم بات ہے. اللہ نے دوسرے پہلو میں جہاں شیطان کا ذکر کیا، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، وہی اس بات کا ذکر کیا ہے دنیا میں کتنا بھی بڑا نقصان والا ہو یا فائدے والا ہو، اللہ سے مانگے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر آپ بچ ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے شیطان ہم سے بھی زیادہ جانتا تھا. وہ اللہ کا منکر نہیں تھا، شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا. اس کو بھی ہنر معلوم تھا، میں مانگوں گا، اور اللہ کی صفت ہے دینے کی، اس نے دیا. یعنی تھوڑا سا ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس کی زندگی میں. اس اعوذ باللہ کے اندر قرآن کے اندر مذکور ہے شیطان سے اللہ سے مانگا. یاد رکھیں، یعنی شیطان اللہ سے مانگ رہا ہے. ہم اللہ سے نہ مانگے کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے. اور شیطان نے اللہ ہی سے مانگا اور کسی سے نہیں مانگا. اس کو بھی غیرت تھی کہ میں اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں مانگ سکتا، اور کوئی دینے والا ہے بھی نہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. قرآن کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی بات. شیطان جانتا تھا میں اللہ ہی سے مانگوں گا، دے گا وہی، اور کوئی نہیں دے سکتا ہے. قرآن کہتا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون. شیطان کی اس دعا کو پڑھیں ذرا سا، دل کی گہرائیوں سے، عقل سے پڑھیں ذرا سا. قرآن پڑھنا چاہیے. کہا میرے رب، اس نے انکار نہیں کیا، کہا میرے رب. قال رب، شیطان نے اللہ سے کہا اے میرے رب. یہ نہیں کہا تو میرا رب نہیں، میں تیری نہیں مانتا، میں تیری نہیں مانتا، ایسا نہیں کہا. اس کے رب ہونے کا واسطہ دیا. رب، میرے رب. کیا مانگا شیطان نے؟ انذرنی الی یوم یبعثون. کتنی بڑی دعا مانگا. اللہ مجھے قوت دے، اور 1 دن کے لیے نہ دے، 2 دن کے لیے نہ دے، 10 دن کے لیے، قیامت تک کے لیے اتنی انرجی دے دے مجھے. ہے کتنا بڑا سبق ہے ہماری زندگی. اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کیا. قال انک من المنذرین، یہ قرآن میں موجود ہے. کہا جا میں نے تیری دعا قبول کر لیا.
یہ جو مخلوق پیدا کیا ہوں اس کو بہکا جا کر کے قیامت تک کے لیے تجھے طاقت دے دوں. تو ہم جو ہے نا وہ شیطان کے مقابلے میں چیلنج والی مخلوق کہیں گے. چیلنج والی مخلوق ہے ہم. اللہ نے آپ پر بھروسہ کر کے شیطان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا. یہ غیرت جاگ جائے ہماری. اللہ نے آپ پر بھروسہ کر کے شیطان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا, اس کی درخواست کو منظور کیا. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کو بہکانے کی میں منظوری دیتا ہوں تجھے. بہکا کیوں؟ آپ پہ بھروسہ کر کے. یہ انسان ہے, اس کے چکر میں نہیں آئے گا. اس کو سوچو ذرا سا, کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے آپ پر بھروسہ کر کے اتنا بڑا چیلنج قبول کیا آپ کی طرف سے. یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا. کہا اعوذ باللہ, بتا دیا شیطان بڑی طاقت ہے, بڑا طاقتور ہے. اس سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک تم اللہ سے نہیں مانگو گے کہ اللہ تو مجھے اس سے بچا لے. اللہ تو اس سے مجھے بچا لے. مانگو اللہ سے. ایک مرتبہ مانگ کے تو دیکھو. بیڑا ہی پار ہے جی. جس کو اللہ کی مدد مل گئی, جس کو اللہ کی یہ منظوری مل گئی, وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان. ایسا لگتا ہے ہم نے اعوذ باللہ کو سمجھ کے نہیں پڑھا. اتنی عظیم ترین والے مانگو تو. شیطان نے مانگا, اس نے اس کی دعا کو قبول کیا. ہم انسان ہیں, انسان تو درکنار, مسلمان ہیں, آپ مانگیں گے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے. اللہ نہیں بچائے گا. مانگنے جیسا مانگو تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مانگو, ابھی مانگو, نماز میں مانگو, اللہ دے گا, محروم نہیں کرے گا. لیکن مانگنے جیسا مانگو گے تو میرے بھائی اور بزرگوں, اعوذ باللہ کا دوسرا حصہ ہے دعائے استعانت, دعائے تعوذ. اسے تعوذ کہتے ہیں, کسی شر سے بچنے کے لیے. دعا کی ایک قسم ہے یہ تعوذ. اس قرآن کے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے, مجھ سے ہی مانگنا ہے, مانگنے والے کی مانگ کو پورا کروں گا, مجھ سے ہی مانگنا ہے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو, جو لوگ نہیں مانگتے, مانگنے کے طریقے بتایا ہے. نماز کے ذریعے سے, روزے کے ذریعے سے, زکوٰۃ کے ذریعے سے, حج کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے, جتنے بھی طریقے ہیں یہ مانگنے کے طریقے ہیں. عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اٹھتے بیٹھتے, چلتے سوتے جاگتے اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. نہیں مانگو گے, جو نہیں مانگتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ شیطان برائیوں کی سب سے بڑی جڑ ہے, سب سے بڑی ایجنسی ہے. اس کے ذریعے سے دنیا میں کفر آیا ہے, اس کے ذریعے سے دنیا میں شرک آیا ہے, اس کے ذریعے سے دنیا میں بدعات آئی ہیں. یہ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے, انسان کو اللہ سے توڑتا ہے. بندہ جب جڑنا چاہتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو توڑ. اللہ کے اور بندے کے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے مانگ کے, مجھ سے مانگنے کے رشتے کو طاقتور بنا لو. میرے بھائی اور بزرگوں,
اب ذرا سا اس کی تیسری حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر نہیں مانگتے ہیں جو گنہگار ہیں، لیکن جو مانگتے تو ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے سیدھے نہیں مانگتے، ڈائریکٹ نہیں مانگتے، براہ راست نہیں مانگتے، ذریعے سے مانگتے ہیں۔ تو علم کا تقاضا یہ ہے، جہاں خیر کو جاننا ہے وہیں شر کو بھی جاننا ہے۔ تو دین کا سب سے بڑا شرک اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرک موجود تھا، جن کو قرآن میں مشرکین کہا گیا، ان کا شرک کیا تھا؟ قرآن، ہم اپنی بات نہیں کہتے، من یرزقکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا تم ان سے سوال کرو۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی ذریعے سے مانگتے ہیں، ان سے سوال کرو من یرزقکم، کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ رزق دیتا ہے، وہ مانتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے۔ وہ بیت اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اس زمانے کے حساب سے، روزے رکھتے تھے، بیت اللہ کا حج کرتے تھے، لیکن ان کی غلطی یہ تھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو براہ راست مانگنے کے بجائے، اللہ سے سیدھا درخواست کرنے کے بجائے اس کے وسیلے سے مانگتے تھے۔ قرآن نے ان کا عقیدے کا ذکر کیا۔ جب پیغمبر کے ذریعے سے یہ کہا گیا من یحیی المیت، من یحیی المیت، کون میت کو زندہ سے نکالتا ہے، کون زندہ سے مردہ نکالتا ہے؟ ان کا جواب ہوتا تھا نہیں اللہ ہے۔ جس طرح شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا، ہمارے مسلم معاشرے میں بھی جو یہ شرک پایا جاتا ہے یہ اللہ کے منکر نہیں ہے، رسول کے منکر نہیں ہے، نماز کے منکر نہیں ہے، زکوٰۃ کے منکر نہیں ہے، حج کے منکر نہیں ہے، سب مانتے ہیں، لیکن کبھی نبی کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی قبر میں پڑے لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو مشرکین سے سوال کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے سوال کرایا گیا ان سے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ان کا جواب ہوتا تھا اللہ، ان کا جواب ہوتا تھا اللہ دیتا ہے۔ کون زندہ کرتا ہے، کون مردہ، کون موت دیتا ہے؟ ان کا جواب ہوتا تھا اللہ تعالیٰ۔ کون آسمان سے بارش نازل کرتا ہے؟ ان کا جواب ہوتا تھا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جذبات میں جانے کی بات نہیں ہے، ہم سمجھدار ہیں، اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، اللہ کا کلام موجود ہے۔ ایسے لوگ نظر آئیں تو ہمارا دل نہیں پسیجتا، ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ انسان ہونے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہ شرک ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کے آ جانے کے بعد ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نہ نماز قابل قبول ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ اور ہم بہت آسانی سے اس کو دیکھ لیتے، سن لیتے۔ اللہ اکبر! اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو مشرکین وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ رازق مانتے تھے، وہ جانتے تھے اولاد کا دینے والا وہی۔ قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جو بیت اللہ کے اندر بت رکھے تھے ان کا یہ تصور نہیں تھا ان کے اندر قوت ہے، یا جو بزرگ مر گئے ہیں ان کے اندر قوت ہے، یہ خود دے دیں گے۔ آج کا زمانہ تو یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں سب کچھ ان کی ملکیت ہے، یہی دیں گے، یہی اولاد بھی دیں گے۔
یہی کاروبار بھی دیں گے، یہی عزت بھی دیں گے، یہی عزت بھی دیں گے۔ اللہ کو اور گناہ گوارا ہیں، گناہ تو گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی گوارا نہیں کرتا اور اس کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ ہم تھوڑا سا اندازہ کریں کہ شیطان نے بھی غیر سے نہیں مانگا ہے، ہم انسان ہیں غیر سے مانگتے ہیں۔ اس نے کسی فرشتے کا، روح الامین کا ذریعہ نہیں مانگا اللہ سے، اللہ میں جبریل امین کے واسطے سے تو اس کو مانگتا ہوں، جبریل کے پاس نہیں گئے، میکائیل کے پاس نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گیا، وہ براہ راست اللہ سے مانگا۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہم شیطان کی کہانی کو دیکھ کر ہم اپنے کردار کو اور اپنے عقیدوں کو جانیں، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، کس راستے پہ بھٹک رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، پہلی چیز اللہ ہی سے مانگنا ہے، ہر چیز مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگنا ہے۔ یہ اللہ کی توحید کی سب سے بڑی پہچان ہے جو اس اعوذ باللہ کے اندر بتائی گئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کچھ بھی ہو دنیا میں اللہ ہی سے مانگو، اللہ کا تعوذ کرو، اللہ کی استعانت کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ ہی سے مانگنا ہے، پہلا سبق ہے ہمارا اعوذ باللہ کے اندر۔ اعوذ باللہ کے اندر پہلا سبق ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دینے کے لائق نہیں، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی کے سامنے سر نگو ہونا ہے۔ اس کی شان کے خلاف ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں، اور جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم ایک یعنی دین ہمارے پاس ہے تو ہم پہلے سبق کو تو شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھیں کہ کیا سبق ہم کو دیا گیا ہے۔ اس سبق کے اندر اللہ نے ہم کو کیا بتایا ہے، کتنی بڑی توحید بتائی ہے۔ اتنا بڑا دشمن جو دماغوں میں راج کرتا ہے، جو خون میں گردش کرتا ہے، فرعون زیادہ سے زیادہ کنٹرول کر سکتا تھا تو کسی انسان کی جان لے سکتا تھا۔ کوئی دشمن اتنا ہی کر سکتا ہے کہ کسی کی جان لے لے، لیکن اتنا نہیں کر سکتا کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، اگر صرف اللہ سے مانگنے والا ہے وہ جنت سے محروم نہیں کر سکتا ہے، جنت سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ اور انسان کا وجود ہی اس لیے ہے ہمیں جنت نصیب ہو، جہنم سے بچ جائیں۔ شیطان کا نشانہ ہے جہنم کی طرف لے جانا، رحمان کا انڈیا ہے رحمان جنت کی طرف جانا۔ یہ دو مرکزی عنوان ہیں علم کے طور پر، دین کے علم کے طور پر دو کردار کو جاننا۔ یعنی ہم علم کا بڑا چرچا کرتے ہیں، علم 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 کیا ہے؟ میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، دو چیزیں جاننا ہے۔ اعوذ باللہ میں شیطان کو جاننا ہے، بسم اللہ میں رحمان کو جاننا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ علم کی بنیاد ہے ہماری۔ ایک علم شر سے بچاتا ہے، ایک علم خیر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ رحمت اللہ کی سب سے بڑی خیر ہے، اس سے بڑی خیر ہے ہی نہیں، اس سے بڑی خیر ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ کی رحمت مل جائے، جس کو شیطان کے شر سے بچ جائے، وہ کامل ہے، کامل ہے، کامل ہے، کامل ہے۔ یہ علم دین
یہ دو بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہیں سے علم کی ساری شاخیں پھوٹتی ہیں، ساری شاخیں، ساری اچھائیاں سمجھ میں آتی ہیں، ساری برائیاں سمجھ میں آتی ہیں. تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو سمجھ کے تو پڑھے. رحمت کی تفصیل پھر کسی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بسم اللہ کے بارے میں. لیکن سر دست قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے اس کی یہ دو چابیاں ہیں، ایک اعوذ باللہ اور دوسرے بسم اللہ. ایک کے ذریعے سے شر سے بچنا ہے. اگر اللہ سے مانگ لیا آپ نے یہ، آپ کفر سے بچ جائیں گے، شرک سے بچ جائیں گے، جھوٹ سے بچ جائیں گے، زنا سے بچ جائیں گے، بدکاری سے بچ جائیں گے، ظلم سے بچ جائیں گے. جب بھی برائی کا سامنا ہوگا ایمان کہے گا میں نے دعا کیا ہے. سب سے پہلا سبق اللہ تو مجھے شیطان کے شر سے بچا لے، منڈی پھیر لے گا. اور جب کوئی خیر آئے گی جرأت نہیں کرے گا کہ کسی خیر کو ٹکرا دے، اس لیے کہ شیطان نے نافرمانی کی تھی. اس کا دوسرا جزء شیطان نے نافرمانی کی تھی. میں نافرمان نہیں بن سکتا. شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا، نافرمانی کی تھی. ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، نیکیوں کو چھوڑ کر برائیوں کو اختیار کر کے. اللہ کی قسم کتنا آسان دین ہے جی. اعوذ باللہ بسم اللہ میں سب کچھ ہے. اس کو دو کو سمجھ کے پڑھ لو. ایک میں سب سے بڑے خیر کو بتایا گیا ہے، دوسرے میں سب سے بڑے شر کو بتایا گیا ہے. یہ دو چیزیں مانگ لو، سب کچھ مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا. اب یہ دو چیزوں کو، دو کرداروں کو سامنے رکھ کے قرآن مقدس کا مطالعہ کریں. سارا دین اسی کی تفصیل ہے، سارا دین اسی کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے واقف کرا دے، اس کی حقیقتوں سے ہمیں آشنا کر دے، ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما لے، ہمیں ہر بھلائی کرنے کی توفیق دے. یہ ہمارے ایمان کی اصل ہے، یہ ہمارے ایمان کی اصل ہے. جس کو یہ توفیق مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. تو میرے بھائیو اور بزرگوں، علم کے دو ذریعے ہیں، ایک دماغ کے ذریعے سے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. یہ دونوں اللہ کی نعمت ہے. اس میں سے کسی نعمت کی ناقدری مت کرنا، ورنہ آپ اس ہندوستان میں نچلے پچھلوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاؤ گے. تمہاری کوئی شناخت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہوگی. اس کو الفاظ تھوڑے ہیں، بات بہت بڑی ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.